خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ ملا پور کا سائن ایپیسوڈ 3۔ موسم کی خرابی نے زندگی مزید بدتر کر دی۔ پہلے ہی دکھ کیا کم تھے کہ بخار بھی جان کو آ گیا۔ صحن میں پڑی لکڑیاں نہا دھو کے بال نچوڑی تھیں۔ بجلی گھنٹوں سے غائب تھی۔ قہوے کی طلب میں ستایا تو خیز کمبل اتار کے دور پھینکے۔ سردی سے چچڑتے ہوئے 7 تیلیاں ماچس کی جلائیں تو لالٹین جلی۔ گھر میں نام کا باورچی خانہ تھا، ایک چھوٹی سی 2 طرفہ دیوار، اوپر بانس اور سرکنڈے کا چھپڑ۔ ہم اسے چولہانہ کہتے تھے۔ لنگڑی، ملنا، ہانڈی، مرتبان، کاشک، لونچی، توا، پرات، چھیکر، گڑوی، کھٹوی، دھکنی سب ترتیب سے رکھے تھے۔ یہی عالیہ کی کل کائنات تھی۔ ہر چیز کے ساتھ عالیہ کی بے شمار یادیں جڑی تھیں۔ ہائے ہائے کا ورد کرتا میں پیڑے پر ڈھیر ہو گیا۔ ابھی 4 دن پہلے مجھے اس چولہانے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لکڑیاں کون کاٹتا ہے، تندور کون سیکتا ہے، چھٹیاں کہاں پڑتی ہیں، کون سا بھانڈا کدھر ہے، کوئی پرواہ نہ تھی۔ عالیہ کا کام پکانا تھا اور میرا منجے پہ بیٹھ کے کھانا۔ آج میری حالت اس سپاہی کی سی تھی جو میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ڈھیر کے سامنے کھڑا ہو مگر لڑنے سے قاصر ہو۔ چائے کا خالی ڈبہ، تھوڑی سی روئی، ایک آدھ شوپر اور 2 کپاس کی سوکھی چھٹیاں کام آئیں اور چولہے کا شعلہ بھڑکا۔ خدا خدا کر کے قہوہ تیار ہوا۔ ابھی پیالی میں اونڈھیل ہی رہا تھا کہ دروازہ زور سے بجا۔ دل تیزی سے دھڑکا۔ اس وقت کون آ گیا؟ کہیں صادق تو نہیں؟ مولوی صاحب نہ ہو؟ کیا معلوم کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لائے ہوں؟ انہونی ہوتے کون سی دیر لگتی ہے؟ قسمت بدلنے کو ایک دستک ہی کافی ہے۔ ہزاروں خدشات اور موہوم امیدیں لیے بتی اٹھائے دروازے پر گیا۔ آنے والے کا چہرہ لالٹین کی روشنی میں بھی بجھا سا محسوس ہوا۔ یہ غوث محمد تھا۔ سردی سے کپکپاتے ہوئے کھانس کر بولا، سلو، ایک ضروری اعلان کرانا ہے۔ مسجد کے کوارٹر میں رہنے کا یہی ایک نقصان تھا کہ گاؤں والے خادم مسجد سمجھتے تھے۔ کسی کی بکری گم ہو جاتی، سرکاری کھال کی کھٹائی ہوتی، داج کی نمائش ہوتی یا کوئی فوت ہو جاتا، اعلان مجھے ہی کرنا پڑتا۔ یہ خدمت میں مبلغ 2 روپے فی اعلان پوری تنہی سے انجام دیا چل آ رہا تھا۔ غوث محمد معاش کی اس کی بیوی کی رضا الہی سے موت ہو گئی ہے۔ جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مسیت کا اسپیکر بند کر کے باہر نکلا تو رگ رگ سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بخار اتر گیا ہو۔ دل میں ایک عجب سی امنگ جاگ اٹھی۔ ہاں، میری بیوی تو زندہ ہے۔ ہاں، زندہ ہے۔ میں شیدائیوں کی طرح بڑبڑانے لگا۔ میری بیوی فوت نہیں ہوئی، عالیہ تو زندہ ہے۔ مسجد کی چٹخانی لگا کر میں گھر کی طرف بھاگا۔ بابا دینا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے ٹکرایا۔ پٹ کون فوت ہوا ہے؟ وہ میرا چہرہ ٹٹولے ہوئے بولا۔ میں چاند چھڑا کے بھاگا اور پکارتا چلا گیا، غوث ماچی کی بیوی، 70 سے اوپر تھی، گٹھیاں کی مریض، اب قبر میں آرام کرے گی۔ میری بیوی زندہ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے مولوی، وہ مری نہیں۔ بھلا 3 بولوں سے کون مرتا ہے؟ نہ اعلان ہوا نہ جنازہ۔ بس ان 3 حرفوں کی قیمت چکانی ہے مجھے۔ وہ واپس آ جائے گی۔ بارش تھم چکی تھی۔ صبح کاذب نمودار ہو رہی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اڈے سے گزرنے والی پہلی بس پکڑی اور سورج نکلتے ہی پنڈ دھوبیا جا اترا۔ اڈے پہ ہو کا عالم تھا۔ ماجے کی سوا کوئی زی روح نہ تھی۔ وہ گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار مار کے چائے کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا۔ میں سلام کر کے ہوٹل کے سامنے پٹھے پر جا بیٹھا۔ شیشے کے گلاس میں بھاپ چوڑتی چائے پکڑاتے ہوئے اس نے کہا، آج خیر ہے، سویرے سویرے پنڈ آ پہنچے ہو۔ مجھے اس کے الفاظ نے خوشی اور غم دونوں سے لبریز کر دیا۔ سوہنا پنڈ، واہ واہ، ہائے رے قسمت۔ ایک آنکھ خوشی سے ہنس رہی تھی اور دوسری مقدر کے لکھے پر رو رہی تھی۔ گلاب بی بی فوت ہو گئی ہے چاچا، غوث ماچی کی بیوی۔ اس کے پیکے پنڈ آیا ہوں اعلان کرانے۔ اچھا اچھا، ماجی نے تاثیف سے کہا، بچاری دن پورے کر گئی اوکھے سوکھے، مولا پاک قبر میں سوکھا رکھے۔ غوثے کا کیا ہے، وہ پہلے بھی اڈے پہ تاش کھیلتا تھا، اب بھی کھیلے گا۔ دھوبیا کی مسجد میں فوتگی اعلان کرا کے باہر نکلا ہی تھا کہ صادق آتا دکھائی دیا۔
وہ سائیکل کے پیڈل مارتا مسجد کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے میرے پاؤں کے پاس آ کر بریک ماری، سائیکل کی گھنٹی بجائی اور آنکھ مارتے ہوئے بولا، مبارک ہو شدیا، تیرے واسطے اچھی خبر ہے۔ میں نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا، سچ؟ ابھی نہ سنانا استاد، مولوی نے سن لیا تو غش کھا کے گر جائے گا۔ چل اڈے پہ چلتے ہیں۔ کل رات سے ہی دل پر امید ہوا بیٹھا ہے، ہمت بڑھنے لگی ہے۔ لگتا ہے مقدر کا ستارہ دکھ کے بادل سے باہر نکل آیا ہے۔ اڈے پر پہنچ کے جیسے ہی صادق نے بریک لگائی، میں چھلانگ لگا کے کیریئر سے اترا اور سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ ہاں بتا، کیا خوشی کی خبر ہے؟ وہ سائیکل سے اترتے ہوئے بولا، چھری ترے دم لے لو، اڈا ہے، دکانے کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو پورے پنڈ میں دھمال پڑ جائے گی۔ سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کر کے اس نے تالا لگایا، پھر میرا ہاتھ پکڑے ماجا ہوٹل کے پچھواڑے میں لے گیا۔ یہاں بوہڑ کا ایک گھنا درخت تھا جس کے نیچے کچا تھڑا بنا ہوا تھا۔ آس پاس خوردرو جھاڑیوں کا پردہ تھا۔ شام کو گاؤں کے اوباش لوگ یہاں مونگ پتا کھیلا کرتے تھے۔ ہم پوہڑ کی صف پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ صادق نے کہا، دیکھ سلو، کل شام میں چاچا لطیف کے ہاں گیا تھا، بڑے ہی خراب حالات ہیں، بیچارہ پہلے ہی بیمار تھا، اب اکلوتی دہی بھی طلاق لے کر بوہے پہ بیٹھ گئی، تیری ساس بھی منجے پہ لگی ہے، بس یوں سمجھ کے دونوں کی موت کا اعلان تو اسی ہفتے سنے گا، بچے گی عالیہ بھی نہیں، اس سے پہلے کہ پورا ٹبر مر جائے کچھ کر۔ یہ خوشخبری ہے؟ اگلی بات بھی سن مورخا، اس نے ٹوکا دیا۔ توبہ چلتے ہیں، وہاں ایک مولوی کا پتہ چلا ہے، بڑا ہی فن خان ہے، چٹ نکاح پٹ طلاق، پکا اسٹامپ پیپر بنا کے دے گا حلالے کا، تیرا کم بھی بن جائے گا، سونا گھر بھی بچ جائے گا، مولوی نذیر کا خلنج بھی دور ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہا، لیکن یہ تو 2 نمبری ہے صادق، مولوی نذیر نے تو کہا تھا کڑی کا بیاہ کرانا ضروری ہے، پھر اس کا بندہ آئے موت مرے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، کڑی تب حلال ہوگی۔ وہ بولا، کڑی کو ہی حلال کرنا ہے تو سدھی چھری کیوں نہ پھیر دیں؟ قانون انسانوں کے لیے بنتا ہے، انسان قانونوں کے لیے نہیں۔ اس ملک کے قانون پر چلے نا تو بندے کو اپنے جمن کا ثبوت دینے کے لیے بھی 70 چاہیے۔ یاد ہے وہ ماسٹر عزیز والا کیس؟ ماسٹر عزیز وہی جو معذور ہو گئے تھے؟ ہاں وہی، ان سے میں 5 جماعت پڑھا ہوں، بعد میں معذور ہو گئے، بڈھی ماں اور لاچار پتر پینشن پہ زندہ تھے، ان کی پینشن سرکار نے روک لی، ہم انہیں اٹھا کے بینک لے گئے کہ آلی جا، بندہ معذور ہو گیا ہے، 10 تک کے قابل نہیں رہا، انگوٹھا لگانے کی بھی سکت نہیں، لیکن ہے تو ریٹائرڈ اسکول ماسٹر نا، اس کی پینشن بحال کر دو۔ پتا ہے بینک مینیجر نے کیا کہا؟ کہنے لگا، جب تک ماسٹر اپنی مرضی سے خود انگوٹھا نہیں لگائے گا پینشن نہیں مل سکتی۔ پھر ہم ماسٹر کی بڈھی اماں کو بینک لے کر گئے، ان کا انگوٹھا لگا لو۔ مینیجر بولا، پہلے اماں کو اس کے گارڈین بنا کر لاؤ۔ ہم کچہری گئے تو وکیل نے کہا، اماں گارڈین نہیں بن سکتی، باپ کو لے کر آؤ۔ ہم نے کہا، مائی باپ اس غریب کے 20 برس پہلے فوت ہو چکے۔ وہ بولا، پھر اس کی فوتگی کی سند بنوا کے لاؤ۔ ہم یونین کونسل گئے، انہوں نے کہا، پہلے اماں کا شناختی کارڈ بنوا کے لاؤ۔ ہم نادرا گئے، انہوں نے پھر وہی بات کی کہ پہلے اماں کے شوہر کی فوتگی کی سند بنوا کے لاؤ۔ تیرا کیا خیال ہے، خالی اعلان کرنے سے بندہ فوت ہو جاتا ہے؟ فوتگی کی سند بنوانا پڑتی ہے۔ 2000 دیے تھے ہم نے یونین کونسل میں، تب جا کے ماسٹر کے ابا فوت ہوا قانونی طور پہ۔ اب آگے سن، اماں کا شناختی کارڈ بنا، عدالت میں کیس گیا، 2 سال تک ماسٹر کو ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کے جج کے سامنے پیش کرتے رہے کہ مائی باپ معذور ہے، اماں کے نام پینشن بنا دو۔ 28 پیشیاں بھگتی، 2 سال بعد جج نے فیصلہ دیا کہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ تم لوگ ایویں ہی ذلیل ہوتے رہے، گھوم پھر کے دوبارہ بینک مینیجر کے پاس گئے، وہ تو شکر رب کا کہ اس قانونی بینک کا مینیجر تبادلہ کر چکا تھا، جان پہچان والا بندہ آیا، اس نے دوسرے بینک میں ماسٹر کا اکاؤنٹ کھلوایا، پینشن شفٹ ہوئی، تب جا کے ملا اس غریب کو اپنا حق۔ میری جان، جس قانون کو مولویوں کی زبان میں حلالہ کہتے ہیں نا، وہ اسی گڈر گول کا نام ہے۔ قانون پہ چلتا ہے تو عالیہ کی امید چھوڑ دے۔ میں نے بغور اس کی بات سنی اور کہا، متبل عالیہ کو اس
फन्ने खान मौलवी के हवाले करना ही पड़ेगा। ओ यार नहीं, इतनी देर से हीर पढ़ रहा हूँ, पूछता है हीर कुड़ी थी के मुंडा। ओ वीर, शार्टकट पकड़, सिर्फ कागजी कार्रवाई है बस। निकाहनामा बनेगा, मौलवी और गवाहों के अंगूठे लगेंगे, कच्चे स्टाम्प पे तलाक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर कोई माइदा लाल तुझे हाथ नहीं डाल सकेगा, मौलवी नजीर भी नहीं। खर्चा कितना आएगा? तो इसकी फिक्र न कर, 300 में सब काम हो जाएगा। मैंने साइकिल बेच दी है फीके जट को, 50 रुपए दुकान में पड़े हैं, किराया खर्चा सब निकल आएगा। हम आज ही टोबा जाएंगे। तो हकीम साहब की दुकान पे चल के बैठ, बड़ी गपशप वाले बंदे हैं। मैं फीके को साइकिल फड़ा के अभी आया। सादिक मुझे थपकी देकर हवा हो गया। मैं कुछ देर थड़े पे बैठा रहा, फिर लागरों की तरह चलता हुआ हकीम अल्लाह दित्ता की दुकान पे चला आया। हकीम साहब बुजुर्ग आदमी थे, चिट्टी सफेद दाढ़ी और मुंह जड़ से कतरी हुई थी, नूरानी चेहरा। मैं सलाम करके सामने बेंच पे बैठ गया। वो कुछ देर मुझे पहचानने की कोशिश करते रहे, फिर बड़ी शफकत से पूछा, किस पिंड से आए हो और कौन हो? मैंने मरी हुई आवाज में कहा, सलाउद्दीन नाम है, पैदाइशी यतीम हूँ, मुल्लापुर में रहता हूँ, कैस्टे बेचता हूँ, लतीफ धोबी का जवातरा हूँ। वो मुझे बगौर देखने लगे। कोई परेशानी है? तुम्हारी आवाज में दुख और पछतावा कुछ अलग रहा है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन गला रंध गया। वो कुर्सी से उठे और मेरे करीब आन बैठे, फिर बड़ी शफकत से मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, कोई मर्ज ऐसा नहीं जिसकी शिफा ना हो, कोई जादू ऐसा नहीं जिसका तोड़ ना हो, कोई दर्द ऐसा नहीं जिसकी दवा ना हो। सच सच बता, मसला क्या है? क्या दुख है तुझे? मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। पहली बार कोई दर्द आशना मिला था। आंखें रवा हुई तो जबान भी चल पड़ी। मैंने पैदाइश से लेकर इस दिन, इस घड़ी तक के तमाम हालात और वाकयात हकीम साहब के गोशे गुजार कर दिए। इनकी आंखें भी नम हो गईं। जब किस्सा तमाम हुआ तो वो मेरी कमर पर हाथ रख के बोले, सलाउद्दीन, घबरा नहीं पुत्र, तेरा दुख मैं समझ गया हूँ। तो ख्वामोख्वाह अत्ताए हकीमों के पास भटक रहा है। साले, एक मसला हल करते हैं, 10 चमोड़ देते हैं। बुखार जब रगों में बैठ जाए तो देसी नुस्खे काम नहीं करते। तुझे टोबा जाने की कोई जरूरत नहीं। अब गौर से मेरी बात सुन। कोई घंटे बाद सादिक लौटा तो मैं हशाश बशाश हो चुका था। हकीम साहब को सलाम करके इसने मेरा हाथ पकड़ा और दुकान से बाहर ले गया। सड़क पर तांगा बिल्कुल तैयार खड़ा था। सादिक जुस्त लगा के अगली सीट पर बैठा, फिर मुझसे कहा, देखता क्या है, बैठना, मोटी कुकर तक जाएंगे, वहां से टोबा की बस पड़ेंगे। मैंने कहा, तो नीचे उतर, जातीफे से अपनी साइकिल वापस लेके आ। नहीं जाना मुझे टोबा टेक सिंह, हम गिदड़ पिंडी जाएंगे अपनी साइकिल पे। वहां एक हकीम है जो मुफ्त की दवा देते हैं। सादिक कुछ देर खामोश रहा, मुझे घूरता रहा, फिर टांगे से नीचे उतरा। मेरी कमर पे अपना भारी हाथ जमाते हुए उसने कहा, एक बात मेरी पल्ले बांध ले वीर, अगर काम न बना ना फिर पूरी हयाती मत्थे नहीं लगना मेरे। मैंने कहा, बेफिक्र रहे उस्ताद, जब इंसान किसी चीज की नियत बांध लेता है, रब साईं खुद इसके रास्ते सीधे करता है। लेकिन गुडर पिंडी में है कौन? कौन सा मौलवी ताड़ लिया तूने जो मुफ्तो मुफ्ती हलाले करता फिरता है? मैंने कहा, गिडर पिंडी में कोई मुफ्ती नहीं उस्ताद, मस्ता वाली सरकार का दरबार है। पिछले 2 दिनों से वो मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, इसलिए मैंने सुबह मसीयत के सामने तुझे कहा कि दिल बड़ा पुरुम्मीद है, मुकद्दर का सितारा दुख के बादल से निकल रहा है। अभी जब मैं हकीम साहब के बैठा था तो अक लग गई। एक बार फिर मस्ता वाली सरकार की जियारत हुई। कहने लगे, टोबा मत जा, तेरी मुराद वहां पूरी नहीं होगी, गिडर पिंडी से आगे जा, कोटा वाले अड्डे पे। सादिक कुछ देर मुझे बेयकीनी से देखता रहा, फिर बोला, कोटा वाला अड्डा? मैंने मासूमियत से कहा, मस्ता वाली सरकार का यही हुक्म है उस्ताद। अल्लाह के वलियों के अपने इसरार होते हैं, इनकी बात ना माने तो बंदे का मोल मिट जाता है। तीर निशाने पर लगा और सादिक खामोशी से मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों फीके जट के डेरे पे गए। मिन्नत समाजत से साइकिल वापस करवाई। सादिक ने बिस्मिल्लाह पढ़ के काठी संभाली और मैं टांगे लटकाए कैरियर पे हिचकोले खाने लगा। जामन वाले कुएं पे अचानक साइकिल की चेन उतर गई। अगला पहिया खड्डे में गया और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे। साइकिल हमारे ऊपर थी। अड्डे पे बैठे लोगों का हांसा निकल गया। सादिक कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बोला, इस खसमानु खानी साइकिल को क्या हो गया? मनहूस मारी, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी,
وہ سائیکل وہیں چھوڑ کے کافی دور جا کھڑا ہوا، شاید عزیمت اور شرمندگی سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے کھڑی کی، کاٹھی کو جھاڑا اور چین درست کرنے لگا۔ کچھ دیر ہاتھ کالے کرنے کے بعد آواز دی، آجا استاد، چڑھ گیا ہے چین۔ قسمت شاید آج رسوا کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ کھڈی والے کے قریب تھے کہ صادق ہوا میں پیڈل چلانے لگا اور سائیکل سستی اور کمزوری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اب کیا ہوا استاد؟ میں نے ایک بار پھر چھلانگ لگاتے ہوئے پوچھا۔ تیری ماں کا قسم ہوا ہے، وہ پھٹ پڑا، بندہ کسی کتے کو سائیکل پہ بٹھا لے پر طلاقی کو دفعہ دور کرے، قسمیں، بڑا ہی منحوس بندہ ہے تو۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کے الفاظ کا نشتر برابر سینے میں جھیلتے ہوئے کہا، کتے فیل ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ فیکے بدماش نے کون سا سیاہ کا کنڈا دب دیا اس کی گدی میں، ہاتھی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، ضرور اس نے بھینس کے پٹھے دھوئے ہوں گے اس پہ، یہ جٹ لوگ سائیکل کو بھی کھوتی سمجھتے ہیں۔ اچھا کیا جب واپس لے آیا، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتا بے زبان پہ۔ سائیکل دے مجھے استاد، تو یہیں ٹھہر، میں کرتا ہوں کتوں کو سیدھا۔ صادق کو وہیں سڑک پہ کھڑا کر کے میں سائیکل کو ایک جھاڑی کی اوٹ میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد اوزار بند اور سائیکل سنبھالتا ہوا واپس آیا اور کہا، آجا استاد، ہو گئے تیرے کھٹے پاس۔ خدا خدا کر کے عصر تک ہم کوٹے والے اڈا پہنچے۔ وصیت کی تلاش میں پھر رہے تھے کہ ایک لہیم شہیم مولوی پر نگاہ پڑی جو پائچے خوب چڑھائے ٹانگے کھولے چوک میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، صادق، ویک وہ بندہ شکل سے مولوی نہیں لگ رہا۔ صادق نے بریک لگائی اور بولا، تو خود ہی جا کے نمٹ، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ میں ڈرتا جھجکتا اس بغیر ٹوپی والے مولوی کے پاس پہنچا۔ دونوں ہاتھ مسافے کو بڑھائے تو اس نے بامشکل ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی خوش طبیعت تر کرنے کو میں نے اپنا اسلامک کیسٹ ہاؤس والا 20 سالہ تجربہ آزمانے کا فیصلہ کیا اور کہا، سبحان اللہ، ان فتنوں کے دور میں جب اللہ والوں پہ زمین تنگ ہو چکی، آپ کا یوں ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہونا بڑے ہی دل گردے کی بات ہے۔ اس پر وہ ذرا سا مسکرایا اور بولا، بندے کو صادق سلفی کہتے ہیں، کہاں سے تشریف لائے آپ لوگ؟ میں نے کہا، ملا پور سے آئے ہیں، ایک مسئلہ شرعی درپیش ہے، بہت پریشان ہے، کسی اچھے عالم کی تلاش ہے۔ وہ بولا، ضرور مسئلہ طلاق کا ہوگا، نکاح کے لیے تو آپ لوگ ہمارے پاس آنے سے رہے۔ میں نے کہا، واللہ آپ نے تو دل کی بات جان لی، شاید آپ کے فتوے سے ایک غریب کا بجھا ہوا چولہا پھر سے جل اٹھے۔ وہ بولے، ست بسم اللہ، وہ سامنے ایک مینارہ مسجد ہے، وہاں درس چل رہا ہے مولوی بشیر سلفی کا۔ مامو کانجن سے لے کر ٹوبا ٹیک سنگھ تک کے بجھے چولہے وہی جلاتے ہیں۔ درس کے بعد مل لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم اس شخص کے پیچھے چلتے چلتے ایک مینارہ مسجد پہنچے۔ مولوی بشیر کا درس ختم ہو چکا تھا۔ صادق سلفی نے ہمارا تعارف کروایا۔ مولوی صاحب نے توجہ سے ہمارا پورا کیس سنا، پھر دریافت کیا، وقوعے کو کتنا ٹائم ہوا؟ ہم دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر صادق بول اٹھا، وقوعہ؟ کون سا وقوعہ مولوی صاحب؟ وہ بولے، او یار، میں طلاق کی بات کر رہا ہوں، ڈاکہ مار کے تھوڑی آئے ہو تم لوگ۔ مطلوق نے مطلقہ کو طلاق کب دی تھی؟ اس نے دی ہے جی، 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ صادق نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ گھنی طویل سفید براق داڑھی نے ان کی پوری قمیض ڈھانپ رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھے اور اندر حجرے میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہمیں اندر ہی بلا لیا۔ دیکھو بیٹا جی، طلاق دینا کوئی چنگا فعل نہیں ہے، معمولی بات پہ طلاق کہہ دینا عزت دار لوگوں کا کام نہیں، یہ واحد جائز عمل ہے جس پر ابلیس شیطان خوش ہو کے لڈیاں ڈالتا ہے۔ اسلام نے طلاق کا دروازہ تو بند نہیں کیا، لیکن بہت ہی مشکل حالات میں، مطلب جب بندہ اور ووٹی ایک دوسرے سے نکو نک ہو جائیں، اکٹھے رہنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تب جا کے خوب سوچ وچار کے دیتے ہیں طلاق۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک وقت میں صرف ایک طلاق، دوسری طلاق اگلی بار عورت کے پاک ہونے پر، ٹھیک ہے نا؟ اس دوران دونوں کو سوچنے کا اور اپنے فیصلے پہ دوبارہ غور کرنے کا وقت ملتا ہے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کو صلح صلاح کا موقع ملتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، الطلاق مرتن، مطلب طلاق 2 بار ہے، مطلب یہ کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ہمارے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ میں نے کہا، یعنی ہمارے لیے اب گنجائش نہیں ہے؟ ہم تو بڑی امید لے کر آئے تھے۔ مولوی بشیر نے کہا، گنجائش کیوں نہیں، گنجائش ہی گنجائش ہے، آپ کی صرف ایک طلاق واقع ہوئی ہے،
इससे पहले कि मेरा दिल सीना तोड़कर बाहर आ जाता, सादिक बोल उठा, लेकिन मौलवी साहब, इस बेगैरत ने एक बार नहीं 8 बार तलाक दी है वोटी को। मौलवी बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर 60 वारी भी देता फिर भी एक ही गिनी जाती। एक महफिल में सिर्फ एक तलाक। हाँ, अगर 3 हैज के बाद ये बंदा रुजू नहीं करेगा, मतलब वोटी को वापस नहीं लाएगा, तो फिर निकाह जदीद हो जाएगा इस वोटी से, नबी हक मेहर के साथ। मैं होंको की तरह कुछ देर मौलवी साहब की शक्ल देखता रहा, फिर कहा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? फौरन रुजू करो, वोटी को घर ले आओ, रब तारा राजी हो जाएगा, घर विच बरकत आएगी। बस आइंदा मोहतात रहना, एक मौका गुजर गया, 2 मौके बाकी हैं। मैं मौलवी बशीर को गले लगाने के लिए उठने ही लगा था कि सादिक ने हाथ पकड़ के मुझे नीचे बिठा लिया। ये सब कुछ आप हमें कागज पर लिख कर दे सकते हैं? क्यों नहीं, शर्म है शर्म कैसी। ओ इकबाल, जा अंदर से फतवे वाला पैड और स्टैंप लेकर आ। कुछ ही देर बाद हम एक मुजल्लद फतवा लेकर मस्जिद से निकल रहे थे। मौलवी बशीर हमें दरवाजे तक छोड़ने आया। मैंने झुक के इस बुजुर्ग के घुटनों को छूना चाहा तो इसने हाथ पकड़ के कहा, बिद्दत है पुत्र, मुसाफा, बस मुसाफा करो। मैंने मुसाफा करते हुए 100 रुपए नजर करने चाहे। वो बोले, हम मसला बताने के पैसे नहीं लेते, आप लोग मेहमान हो, रोटी शोटी खा के जाना। मैंने कहा, शुक्रिया इमाम साहब, रोटी तो अब वोटी के साथ ही खाऊंगा। मस्जिद से बाहर आकर मैंने सादिक से कहा, अब साइकिल मैं चलाऊंगा, देखता हूँ कैसे फेल होते हैं इसके गिट्टे। वो मुझे घूरते हुए बोला, छुरी तरे दम ले, ठंडी करके खा, किसी टांगे में ना बिच जाना। मैंने कहा, बस अब और सब्र नहीं, मैं अभी जाऊंगा पिंड धोबिया वोटी को लेकर आऊंगा, रब ने मेरी फरियाद सुन ली। वो टोकते हुए बोला, नहीं, पहले मस्ता वाली दरबार पे जाएंगे, जिनकी बरकत से ये काम हुआ। मस्ता वाली दरबार पे मेले का समा था। एक तरफ ढोल की थाप पे घोड़े का नाच हो रहा था, दूसरी तरफ कव्वाल तबके और हारमोनियम पे कव्वाली बज रहे थे। मैं शोर हंगामे, लंगर रोटी में अब कोई दिलचस्पी न रखता था। मेरा दिल तो बस वोटी वोटी कर रहा था। सादिक लंगर से दूध जलेबी के 2 प्याले लेकर आया। दरबार के पीछे एक ऊंचा पीपल का पेड़ था। लोग यहाँ मन्नतों मुरादों के धागे बांध देते थे। हम प्याले लेकर वहीं आ बैठे। चल उस्ताद, अब उठ, धोबिया का रास्ता पकड़ते हैं। रात के 9 बजे हम पिंड धोबिया पहुंचे। बिजली हमेशा की तरह गायब थी, मगर चांद निकला हुआ था। पिंड के कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। सादिक ने कहा, वेख, तेरे बाराती आ गए। गांव की तारीख गलियों से गुजरते बिलाखिर हम लक्कड़ वाले बोहे पर जा रुके, जिसके सामने बेरी का छत्तर वाला पेड़ था। साइकिल खड़ी करके सादिक उतरने लगा तो मैं छलांग लगाकर कुंडी खटकाने को दौड़ा। इसने पीछे से जाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। पीछे हट छदैया, मरवाएगा मुझे, मैंने बड़बड़ा कर कहा। क्यों उस्ताद, दरवाजे में करंट है क्या? वो बोला, तू यहाँ से दफा दूर हो जा, वो गली की नुक्कड़ पे जाके खड़ा हो, मैं करूंगा बात, जब बुलाऊं तब आना। किसी सादतमंद बच्चे की तरह मैं दरवाजे से दूर जाकर खड़ा हुआ और आने वाले हालात का विचार करने लगा। सादिक ने कुंडी खटकाई। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर अंदर से खांसते हुए नकाहत भरी आवाज में पूछा गया, कौन आ? चाचा, मैं सादिक, सादिक सेकला वाला। थोड़ी सी खड़ल पड़ल के बाद दरवाजा खुल गया। सादिक कुछ देर दरवाजे पर खड़ा मेरे ससुर से खुसर पुसर करता रहा, फिर साइकिल समेत अंदर चला गया। मैं बाहर सर्दी में अकड़ने लगा। एक आवारा कुत्ता लूस लूस करता हुआ मेरे करीब आया और बगौर मेरा मुशाहिदा करने लगा। शायद मेरी तरह वो भी हालात का सताया हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजे पर खड़पड़ हुई। फिर सादिक ने सर निकाला और गली में इधर उधर झांकते हुए कहा, आजा सल्लू। मेरी सांस गले में अटकने लगी। यूं लगा जैसे फांसी घाट की तरफ जा रहा हूँ। बिल आखिर अलहमुफ्ताली अबवाब रहमतक पढ़ता घर में दाखिल हुआ। कपड़े धोने वाले घाट से गुजरते हुए हम एक कोठड़ी में पहुंचे जो सहन से भी 1 फीट नीचे थी। लालटेन की मध्यम रोशनियां यहाँ जिंदगी का एहसास दिला रही थी। चाची जीनत मुझे देखकर आंसू जब्त करती मुंह लपेट कर उठी और साथ वाली कोठरी में चली गई। चाचे लतीफ ने दमे वाली नलकी के 2-3 कश लगाकर सांस बहाल की, हरम में बैठने का इशारा किया। इखलाकी लिहाज से कई गुना ताकतवर लोगों के सामने मैं खुद को हेज तस्वुर कर रहा था। मुझे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। सादिक को कोनी मारते हुए मैंने सरगोशी की, उस्ताद, थोड़ा पानी तो पिला दे।
وہ کونے میں رکھے کچے گڑے کی طرف بڑھا تو چاچے لطیف نے آواز لگائی، زینتے کتنے مر گئی ہے، پانی دے منڈے کو۔ اندر سے چاچی کی آواز آئی، زہر نہ دوں منڈے کو۔ کوٹری میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چاچے لطیفے کے پھیپڑوں سے نکلتی سیٹی جیسی آواز ماحول کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ میں نے خود کو آنے والے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور بے سدھ ہو کر بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ طوفان آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ کمرے کی حب زدہ خاموشی کو چاچی نے آ کر توڑا۔ دو پٹھے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، کون سا چنڈ چڑھایا منڈے نے کہ پانی دوں؟ میرے سونے ورگی بیٹی اس لانتی کے گلے ڈالی تو نے صادق؟ 70 رشتے آئے تھے میری پھولوں ورگی دھی رانی کے، صرف یہی ذلیل ملا تھا تجھے عالیہ کے لیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ زندہ درگور کر دیا اس نے میری شہزادی کو۔ پوچھنا اس سے طلاق دے کے اب کس منہ سے آیا ہے بوٹی کو لینے؟ صادق نے اٹھ کے چاچی زینت کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوئی چاچی، لڑائی جھگڑا تھا، ختم ہوا۔ سائیں کے دربار پہ نک رگڑوا کے آیا ہوں اس کی، تو بھی معاف کر دے۔ آئندہ رولا نہیں کرے گا تو منہ کالا کر کے پھراؤں گا پورے پنڈ میں۔ سوالی بن کے آیا ہے، اس کی جولی میں خیرات ڈال دے۔ میری نگاہیں تو جیسے زمین میں گڑ گئیں، کانٹوں تو جسم میں لہو نہیں۔ پہلی بار احساس ہوا کہ عالیہ محض میری بیوی ہی نہیں، کسی کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، سونے ورگی پھولوں ورگی شہزادی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال 40 بار ناک رگڑوا کر، 70 بار کان پکڑوا کر اور 100 بار توبہ کروا کر رات 10:30 بجے عالیہ کو ہمارے حوالے کیا گیا۔ صادق اڈے سے یکا لے آیا۔ میں پھر ایک بار دولہا بن کر کنیے پر جا بیٹھا۔ عالیہ چادر کا پلو سنبھالتی سکڑتی سمٹی پچھلی نشست پر رونق افروز ہوئی۔ جاڑے کی چاندنی میں اس کا وجود اوس کی مانت جگمگا رہا تھا۔ یکا سمندری روڈ پر بکسٹ بھاگ رہا تھا۔ وصل کا سرور میرے رگو پے میں سرائیت کرنے لگا۔ میری کیفیت کبڈی کی اس کھلاڑی کی سی تھی کہ سانس ٹوٹنے سے گھڑی پہلے جسے فتح میسر آئی ہو۔ عالیہ اب میری تھی اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے نہ چھین سکتی تھی۔ تانگا بدو والے پل سے گزر رہا تھا۔ ہمارے بیچ اگرچہ خاموشی کی دیوار حائل تھی، لیکن ٹانگے کی ٹک ٹک پہ وصل کے لیے تڑپے دل دھک دھک ضرور کر رہے تھے۔ کوچواں رات کی محیط تاریکی کو سیف الملک کی تانوں سے روشن کیے ہوئے تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا، میں گھٹ گھٹ چھپیاں پاواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ سلونی چھال سے گزرے تو گھنے درختوں پر پرندے نے گل مچا رکھا تھا۔ عالیہ نے ڈر کر اپنی چوڑیوں والی کلائی میرے کندھے پر آن دھری اور سرگوشی کی، یہ پکھو شور کیوں کرتے ہیں؟ میں نے فرط محبت سے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، شاید ہمارے ملنے کی خوشی میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شب 12 بجے ہم ملا پور پہنچ گئے۔ پنڈ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ رات کے ستارے ڈھلنے کو تھے، جبکہ میری قسمت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر خاوند سے عاشق بننے جا رہا تھا۔ وہ رات زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ ملا پور کے لاؤڈ اسپیکروں پر فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو ہمیں صبح کا احساس ہوا۔ میں مسجد پہنچا تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز فجر ادا کی۔ واپس آیا تو عالیہ نے سرخ قہوے کی پیالی چٹائی پر آن دھری۔ وہ چولہانے میں چلی گئی۔ میں کڑوے سیاہ قہوے کو آب شیری سمجھ کر پینے لگا۔ خیال ہوا کہ ایک اچھے جیون ساتھی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آفرین ان لوگوں پہ جو اس رشتے کی قدر نہیں کرتے، اور نفرین اس سماج پہ جو زن کی خدمت کرنے والوں کو زن مرید کہتا ہے۔ اپنی قسمت پر رشک کرتے کرتے جانے کب میں سو گیا۔ سورج کافی بلند ہوا تو عالیہ نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چپل پہنی اور گنگناتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ کنڈی کھولی تو باہر مدرسے کا ایک کم سن طالب علم یارو کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یارو، خیریت؟ وہ بولا، امام صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، رب جانے۔ میں نے ہڑکا چڑھایا اور بال جھاڑتے ہوئے صحن میں آ گیا۔ پھر اچانک ٹھٹک کر رکا کہ کسی اندھے کی پریشانی نے آن گھیرا۔ کچھ دیر سوچو کے سمندر میں غوطے کھانے کے بعد میں نے عالیہ کو آواز دی، عالی، میری رات والی قمیص کہاں ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ میں نے کہا، بس ابھی آیا، امام صاحب نے بلایا ہے، شاید دکان کا کرایہ مانگتے ہوں۔ گھر سے باہر نکل کر میں نے چٹخنی چڑھائی اور اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے مسجد کی جانب چل دیا۔
دل میں 100 وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ مسجد پہنچا تو مولوی نذیر بچوں کو درس دے رہے تھے۔ 9 سے 12 سال تک کے بچے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے پاس جا کر سلام کیا۔ جواب دینے کی بجائے انہوں نے سبق سناتے ہوئے یاروں کی گتھی میں زور کی چپت لگائی اور دھاڑے، کھڑی زبر، حرام دیا کھڑی زبر۔ یارو 12 سال کا تھا، اسکول میں نہ چل سکا اور اب 5 سال سے نورانی قاعدہ بھگت رہا ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے ہے کھڑی زبر ہا کا ورد شروع کر دیا۔ مولوی صاحب گھڑی بھر کو میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تو کیوں کھڑا ہے، بیٹھ جا۔ اس سے پہلے کہ میں پوری طرح بیٹھتا، انہوں نے یاروں کے اوپر ایک اور چپت لگائی اور میری طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولے، نالائق آدمی، مولوی کا مغز بھی کھاتے ہو، سدھرتے بھی نہیں ہو۔ بالآخر یہ متشدد محفل برخاست ہوئی۔ بچے قاعدہ سپارے اٹھائے یوں اڑے جیسے پنجرہ توڑ کے قیدی چڑیا۔ مسجد خالی ہوئی تو وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ سلو، تو نے دوجا بیاہ کر لیا یا مجھے وہم ہو رہا ہے؟ میرے رگو پے میں سردی سرائیت کرنے لگی۔ آنے والے طوفانوں کا اندیشہ ضرور تھا، لیکن موسم اتنا جلد خراب ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا۔ مولوی نذیر کی نظریں میرے چہرے پر گھڑی تھی اور میں مسجد کی صفوں کے تنکے گن رہا تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے، میں نے فارسی بولی ہے یا تیرے کان بند ہیں؟ بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ہمت جمع کی اور کان کھجاتے ہوئے کہا، جی ویا تو نہیں کیا، اسی ووٹی کو واپس لایا ہوں۔ وہ کچھ دیر داڑھی کھجاتے ہوئے مجھے گھورتے رہے، پھر کہا، سچ سچ بتا، تو نے ووٹی کو طلاق دی تھی یا مذاق کیا تھا؟ میں نے کھنگال کر گلا صاف کیا اور اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے کہا، ایک باری طلاق دی تھی جی، اب رجوع فرما لیا ہے۔ ان کے ماتھے پر حیرت کی شکنیں ابھری اور بولے، پھر شاید میرے کن بند ہے، اس روز تو ہی بکواس کر رہا تھا کہ 8 باری دی ہے طلاق۔ میں سوال کے لیے تیار تھا، فوراً جیب سے فتویٰ نکال کے سامنے رکھا اور قدر اعتماد سے کہا، مولوی بشیر سلفی ایک مینارہ مسجد کوٹا والے کا فتویٰ ہے کہ ایک محفل میں چاہے 60 بار طلاق دو، نشانے پر صرف ایک ہی لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے حیرت غائب ہوئی اور غصہ در آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے سرسری انداز میں فتویٰ دیکھا، پھر کاغذ تہہ کر کے میری طرف پھینکتے ہوئے بولے، لعنت بھیجتا ہوں میں مولوی بشیر اور اس کے فتووں پر، ووٹی کو واپس چھوڑ کیا، کوٹا والے کا سالہ۔ میں بھی تاؤ کھا گیا، فوراً اٹھتے ہوئے کہا، ووٹی تو اب واپس نہیں جائے گی امام صاحب، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جان تو سنبھال کے رکھ، اوکھے سوکھے وے کم آئے گی، پر ایک بات میری بھی پلے باندھ لے سلو، ایک زانی کو مسیت کے کوارٹر میں ٹھہرا کے ہم بھی شرع کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ میرا گلا سوکھنے لگا۔ بات سلام کیے وہاں سے رخصت ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آ کر میں خاموشی سے منجے پر گر گیا۔ دماغ میں جس بات کی تیز آندھیاں چل رہی تھی، امام صاحب کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ اندیشے اب مجھے چاروں طرف سے گھیرنے کے تھے۔ دل میں بے شمار منصوبے بنے اور ٹوٹ گئے۔ کبھی سوچتا کہ آج اور اسی وقت مسیت کا کوارٹر خالی کر دوں، اسلامی کیسٹ ہاؤس کو تالا لگاؤں، چابی مولوی نذیر کے گھر میں پھینکوں اور عالیہ کو لے کر پنڈ سے بھاگ جاؤں، لیکن جاؤں گا کہاں؟ اس سے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سسرالی پنڈ میں مولوی شبیر کی حکومت تھی، اس میں اور مولوی نذیر میں صرف نون اور شین کا فرق تھا۔ مولوی بشیر سلفی کا فتویٰ یہاں بھی جعلی نوٹ ہی ثابت ہونا تھا۔ ہائے کاش امت ایک دین پر ہوتی تو بندہ کڑوے کسیلے مسئلوں پر صبر شکر ہی کر لیتا، میری طرح نکاح اور زنا کے بیچ میں نہ پھنسا ہوتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔